ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کا احسان ہوا کہ اللہ پاک نے اس گئے گزرے دور میں دین کی عالی محنت چلا کر ساری انسانیت پر، خصوصاً ایمان والوں پر اللہ نے بڑا احسان فرمایا۔ اگر دین کی محنت نہیں ہوتی تو اس طرح سے جڑنا سننا نہیں ہوتا، اور لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ یہ محنت ہے، یہ کوشش ہے، یہ کام ہے جس پر لوگ اپنے جان کو، مال کو، اوقات کو لگا کر دین سیکھ رہے ہیں۔ دین سیکھنے سے آتا ہے، دنیا کا کوئی کام سیکھے بغیر نہیں آتا، تو پھر دین سیکھے بغیر کیسے آئیں گا؟ دین سیکھنا ہے، سیکھے بغیر دین پر چلے گا تو وہ کامل دین، صحیح دین اس کا نہیں ہوگا۔ جیسے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھے تھے، بعد میں قرآن کو سیکھے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر خلیفہ دوم، وہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں پہلے ایمان کو سیکھے، بعد میں قرآن کو سیکھے۔ ایمان دین سیکھنے کی چیز ہے، بعد میں قرآن کو سیکھے۔ تو بولے کہ اللہ کا دین، ایمان، اللہ کے نبی مکے میں 13 سال تک لوگوں کو سکھاتے رہے، اور اللہ کی بات لوگوں کو پہنچاتے رہے۔ نماز نہیں تھی، روزہ نہیں تھا، اور کوئی عمل نہیں تھا، صرف کلمے کی دعوت۔ لوگوں کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر ایک کے پاس اللہ کے نبی جاتے تھے، دعوت دیتے تھے۔ تو اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس محنت پر لوگ باپ دادا کے دین پر چلنے والے، نبی ایک اللہ کی دعوت دے رہے ہیں تو یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، الٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب زندہ تھے، اس وقت تک مکے والے آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، آپ کو ڈرا نہیں سکتے تھے۔ ابو طالب مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار، کعبے کے متولی، خاندان قریش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑا اونچا خاندان، طاقتور خاندان، کوئی ان سے ٹکر لینے والا، بدلہ لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب زندہ رہے تک کوئی ستایا نہیں، کوئی پریشان کرا نہیں۔ جیسے ہی ابو طالب انتقال ہو گئے اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی انتقال ہو گئی، 1 سال میں دونوں کا انتقال ہوا، تو اب کافروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستانے میں موقع مل گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے تحاشا گالیاں دینا شروع کی، حتیٰ کہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی زیادتی کی۔ اس زیادتی کا نتیجہ کہ آپ کعبے میں تھے تو آپ کو اس نے سر پر جو مارا تو آپ کا سر سے خون نکلا، سر پھٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ ابو جہل نے مارا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مار کھا کر بھی ابو جہل کو بددعا نہیں دیے۔ دادیال سے حضور کا چچا ہوتا تھا، لیکن بہت بڑا زیادہ ظلم اس کا تھا، ابو جہل کا۔ اس کا نام ابو الحکم تھا، لیکن اس کی ظلم، اس کی زیادتی، اس کی جہالت، اس کی زبان درازی، اس کے سارے چیزوں کو دیکھ کر ابو جہل نام رکھ ڈالے اس کا، جہالت والا باپ۔ جہالت میں، زبان درازی میں، ستانے میں
بہت زیادتی کرنے والا، اس لیے اس کا نام ابو جہل پڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا تھا، آپ کبھی بھی چچا یہ کیا کر رہے ہو نہیں کہتے تھے، بلکہ الٹا دعوت دیتے تھے، چچا میری بات مان لو، تمہیں کلمہ پڑھ لو، اللہ تمہیں دنیا آخرت میں کامیاب کرے گا۔ لیکن ابو جہل آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیتا۔ مکے کے 20 سردار تھے، جس میں ابو جہل سب سے بڑا سردار۔ یہ 20 سردار بیٹھ کر کہتے تھے، جمع ہو کر میٹنگ کر کے، اگر اللہ تعالیٰ نبی بنانا تھا تو ہم میں سے کسی کو نبی بنانا تھا، ہمیں قوم کے اور بستی کے پورے عرب کے علاقے کے اندر بڑے مالدار، بڑے سردار ہم کو بنانا تھا۔ ایک یتیم بچے کو جس کا باپ پیدا ہونے سے پہلے مر گئے، یہ محمد کو جن کے باپ نہیں ہے، ان کو اللہ نبی کئی کو بنایا؟ ہمیں سب سرداراں اتنے بڑے بڑے تھے، ہم کو کئی کو نہیں بنایا؟ اس بات کا ان کو غم غصہ تھا، اور 360 بتاں کعبۃ اللہ کے اندر بھر کر رکھے تھے، پورا کعبہ اندر۔ اللہ کے گھر میں 360 بتاں مختلف، اور ہر قبیلے خاندان والوں کا الگ بت، الگ خدا مانتے تھے اسے، جیسے آج بھی غیر والے ایسے ہی مانتے ہیں، یہ گنیش ہمارا خدا، فلاں ہمارا خدا، وینکٹیشورلو ہمارا خدا، ہمارے خاندان کا بڑے لوگوں سے چلتے آ رہا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے ہی یہ بت رکھے ہوئے تھے۔ اور یہ کیسے رکھے؟ عمر بن لوہا نام کا ایک شخص تھا جو یہ بت بنا کر سب سے پہلے کعبے میں رکھا۔ نوح علیہ السلام دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو نبی بنانے سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام تھے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، قریب اولاد میں سے۔ شیس علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام آنے سے پہلے اللہ کی دین کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے۔ شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس وقت میں شیس علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے لوگوں میں بڑے نیک لوگ تھے، اور شیس علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والوں میں 5 آدمی بڑے زبردست نیک لوگاں تھے۔ اللہ قرآن میں سورہ نوح میں ان کا تذکرہ کیا ہے، ودا، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بڑے نیک بندے تھے شیس علیہ السلام پر ایمان لانے والے۔ جب شیس علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو یہ 5 بندے، نیک بندے، قوم کو سنبھالتے رہے، ان کی آل اولاد، ان کے خاندان کی، ہر قوم کا، قبیلے کا آدمی، ابا ہمارا بزرگ ودا، ہمارا بزرگ سوا، ہمارا بزرگ فلاں، 5 نامہ قرآن میں اللہ جو بیان کیا، قبیلے خاندان والے ان کی عبادت کیا، ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت اور نیک لوگوں کے ساتھ رہ کر کرتے تھے۔ اب دنیا میں سے ہر آدمی کو تو موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، تو ایک ایک اللہ کو پیارا ہوتا چلا گیا، ایک ایک اللہ کو پیارا ہوتا چلا گیا۔ یہ 5 کے 5 نیک اللہ کے ولیاں شیس علیہ السلام کی امت چلے گئے، تو یہ لوگ جن کی اولادیں تھیں، نمازیں عبادت کرتی تھی ان کی شریعت کے طریقے پر، یہ لوگ عبادات میں سستی کرنے لگے۔ اب مزہ نہیں آ رہا عبادت میں۔ جب تک ودا تھے، ہمارے خاندان قبیلے کے بڑے بزرگ، ان کو دیکھ کر، ان کی صورت دیکھ کر اللہ یاد آتا تھا، جیسے آج بھی فرماتے نا، اللہ والوں کی صورت دیکھنے سے اللہ یاد آئے، ایسے نیک لوگوں کی صحبت میں رہو۔ تو وہ لوگ، قوم کے لوگ کہتے تھے ہمارے قوم کا لوگ بزرگ چلے گیا۔ اب یہ 5 کے 5 بزرگ دنیا سے جب چلے گئے تو یہ لوگ عبادت میں سستی کرنے لگے، پہلے جیسے عبادتاں کرتے تھے، تھا تو ایمان ان کے پاس، شرک نہیں کرتے تھے، تو پھر اس کے بعد میں ان کی سستی دیکھ کر شیطان، حدیث شریف میں بھی آتا، اللہ کے نبی نے فرمایا، جب مسلمان بندہ نماز میں سستی کرتا ہے، نماز چھوڑ کر پڑھتا ہے، نماز میں سستی کرنے لگتا ہے، تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے اسے بہکانے کا، دین سے، اعمال سے ہٹانے کا۔
تو وہاں شیطان پہنچا اور جا کر کہا انسانی شکل میں، اللہ والے کی شکل میں، بہت ہمدردی کے ساتھ، قوم ودا بڑا بزرگ، جا کر ان سے کہا بھائی کیا بات ہے، تم لوگ نماز کہیں کو چھوڑ ڈال رہے ہیں، عبادتیں کہیں چھوڑ ڈال رہے ہیں، پہلے کتنی اچھی بات کرتے تم لوگ. تو ساری قوم کو جمع کر کے شیطان اللہ کے ولی کی شکل میں صورت بنا کر نصیحت کر، اس کے بعد کہنے لگا دیکھو اللہ کی عبادت نہیں چھوڑنا، یہ گناہ ہے، فلاں ہے، ایسا نہیں ویسا نہیں، سب سمجھا کر بولا اچھا ایک کام کرو. قوم کہنے لگی جب تک ودا بزرگ تھے ان کا چہرہ دیکھ دیکھ کر اللہ کی بات کرنے مزہ آتا تھا، اب نہیں آ رہا ہے. تو شیطان یہاں پٹ ملا، کہنے لگا دیکھو اب تم لوگ پتھر میں اچھا سنگ تراشی کرنا جانتی، کس کی شکل بنانا، کس کی صورت بنانا تم کو اچھا آئیڈیا ہے، تم لوگ یہ کام اچھا جانتے ہیں. ایسا کرو تم کو وہ شخص کی صورت دیکھے بغیر عبادت میں مزہ نہیں لگ رہا وہ بزرگ کی، تو جب پہاڑ میں جاؤ، جا کر ودا کیسا بزرگ تھا اس کی ناک، اس کی آنکھ، اس کے ہونٹ، اس کے کان، اس کی شکل صورت پورا مجسمہ پتھر کا بت بنا لو، لا کر عبادت خانے میں سامنے کھڑے کرو، اس کا چہرہ دیکھ کر تم کو اللہ کی عبادت کرنے میں مزہ آئے گا. ارے بہت اچھا ہے. اب شیطان کا سب شکریہ ادا کر کے گئے، فوراً بنا کر لا کر عبادت خانے میں، مسجد نہیں کہا گیا، پہلے انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کے جتنے گزرے ہیں عبادت خانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امت کو مسجد، قرآن میں نام مسجد لیا گیا. تو کہا کہ لا کر بت کھڑا کر دیا. سوا والے دیکھے بھئی کیا ہے، کہا ہمارے پاس ایک اللہ والے بزرگ آئے تھے اور ہماری شکایتیں سن کر ہمیں یہ کہے کہ ودا کا ہمیں جو ہے ایسا لا کر رکھے، اب جب سے ہم کو اللہ کا عبادت کرنے میں بڑا شوق آ رہا، اس کی صورت دیکھ دیکھ کر ہم عبادت کر رہے ہیں. تو بولے اچھی بات، ہمیں بھی کریں گے وہ کام. اب وہ لوگ بھی گئے ایک بت بنا کر، ودا کے بعد سوا کا بت آ کر مسجد میں عبادت خانے میں. اس کے بعد وہ قوم 5 لوگ 5 بت بنا کر لا کر ان بزرگوں کے ناموں کے ساتھ عبادت خانے میں دیواروں کو لگا کر کھڑا کر دیے. اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، شرک نہیں ہو رہا، بتوں سے پوجا نہیں کر رہی، جا کر بتوں کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑ رہی، کچھ نہیں، صرف اللہ کی عبادت، چہرے دیکھ دیکھ کر اللہ کی عبادت. یہاں تک کہ عبادت کرتے کرتے حضرت یہ لوگوں کو یہ لوگ چلے گئے جو بت بنا کر لا کر رکھے تھے، یہ لوگ چلے گئے. ان کی اولاد آئی، ان کی اولاد آ کر بولی دوسری پیڑھی، پہلی پیڑھی چلے گئی، دوسری پیڑھی، بیڑی نہیں پیڑھی آ کر بولے ہمارے باپ دادا اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان کو دیکھ دیکھ کر ہمیں بھی وہ ایسا اللہ کی عبادت کرنے کے بعد میں لوگ ان کی اولاد کیا کرتی تھی، پوری نماز پوری عبادت اللہ کی، جاتے جاتے ان بتوں کے چہرے پر منہ ہاتھ پھیر کو اپنے منہ پر پھیر لے کو تبرک برکت کے ساتھ، برکت کے لیے چلے جاتے تھے. اب ہر قبیلے خاندان کا 5 بتوں والے خاندان کے لوگ عبادت خانے میں آتے، ہر کوئی ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا، اپنے چہرے پر پھیرتا چلے جاتا. شرک نہیں، بت پر سے خالی، جیسا ہمیں بیان ہے بعد میں بڑے مولانا اور عالم آئے تو ان کا ہاتھ چوم لیتی ہیں ہمیں ان تعظیم، یہ ادب، ہاتھ میں ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا. تو اب یہ لوگ جو ہے 5 قبیلے والے عبادت خانے میں، نماز ہو گئی بعد میں، عبادت ہو گئی بعد میں، چلے آؤ. پھر یہ لوگ چلے گئے دنیا سے. ان کی اولاد ہی انہوں کیا کرے، شیطان بولا نماز کی بھی ضرورت نہیں، تمہارے بڑے لوگ کیا کہ پڑھ لی عبادت، ایسا کرو عبادت خانے میں آؤ، آ کو ان سے بولو کیا بولنا ہے، سو تمہیں یعوق والے، نصر والے، سوا والے، کون سا خاندان کا بزرگ تمہارا سب ہے نہیں کیا، تمہیں خاندان والے آؤ، آ کو صرف عبادت خانے میں اس کے سامنے بولو تو کیا کرنا ہے کہ ہمارے کاما بنا دے، ہم اولاد دے دے، فلاں بنا دے، کہنا جو منتیں مرادیں، جو ہماری ضرورتیں حاجتیں ہیں اپنے خاندان کے بزرگ سے مانگتے تھے. اب نماز چلے گئی، شرک شروع ہو گیا، اللہ کو چھوڑ دیے. شیطان ایسی پٹی پڑھایا، عبادت کی کیا ضرورت نہیں، انہوں دیکھ لیتی ہیں تمہارے کو، قیامت کے دن تو انہوں سفارش کرتی ہیں، انہوں جنت پہ لے جاتی ہیں، تو بس ان کی عبادت کر لو. لوگ آتے ان کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے، پھول چڑھاتے، پانی نہلاتے،
اور پھر اس طریقے سے ان سے ہاتھ جوڑ کر کیا کیا منگ لینا کہ ان کے دھیان میں بیٹھتے کرتے چلے آتے. مردوں میں عورتوں میں یہ چیز شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خوب جم گئے لوگاں شرک پر. اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. حضرت نوح علیہ السلام آ کر بڑھائی کا کام کرتے، کارپینٹر کا کام. اور ان کے زمانے میں لوگاں سال میں 3 4 فصلاں پکاتے تھے. اتنا پانی ہوتا. زراعت کرنے والے نوح علیہ السلام کی قوم خوب فصلیں پکاتی تھی، خوب ہر ایک کو اچھا اناج پکتا تھا. نوح علیہ السلام جا کر ان قوم والوں سے دعوت دینے لگے. زراعتی آدمی کو بڑھئی کو دونوں کی جوڑی ہوتی ہے. زراعتی لاگ گنکی ٹوٹ گئی، نگا ٹوٹ گیا، کاڑی مان ٹوٹ گئی، یہ سب چیزیں ہیں نا زراعت کرنے والے کے. بنڈی کا چاک ٹوٹ گیا، کیا کیک ہو گیا، کہاں جانا؟ کارپینٹر کرنے جانا. بھائی ذرا چھلکو نوگا لگا دے، یہ کاڑی مان لگا دے، وہ کر دے، یہ کر دے. اب ان کا تعلق نوح علیہ السلام سے. نوح علیہ السلام ان کا کام کرتے کرتے بھی دین کی بات سمجھاتے. ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایسا نہیں کرنا، ساری باتیں. میں اللہ کا نبی ہوں، میں تم سے کوئی ملا یسألکم اجرا، کوئی اس کی مزدوری نہیں چاہتا، پیسے نہیں چاہتا، اللہ کی دین کی بات تم سے کر رہا ہوں. قوم جو بیٹھ کر کام کراتے کراتے تقریر بیان شروع کر کے سمجھاتے تھے، خوب سمجھاتے تھے. اس میں 80 پر 3 آدمی 950 سال سمجھائے تو ایمان لائے. باقی سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانے. اور نہیں ماننے کی ایک وجہ کیا تھی کہ تو نوح علیہ السلام کی بیوی کلمہ پڑھی نہیں، ایک بیٹا کلمہ نہیں پڑھا، 2 بیٹے کلمہ پڑھے. 3 بیٹے تھے آپ کے، حام، سام، یافس. حام، سام، یافس. بعض روایتوں میں کنعان لکھا ہے چھوٹے بیٹے کا نام. چھوٹا بیٹا ایمان نہیں لائے، 2 بڑے بیٹے ایمان لائے. دونوں بڑے بیٹوں کی عمر 4000 سال تھی. بڑے بیٹے کی عمر 4000، چھوٹے بیٹے کی عمر بھی اس سے کم تھوڑی. تو نوح علیہ السلام 950 برس تک، 950 سال برس تک، اتنی لمبی عبادت دعوت. لیکن قوم کہتی تھی کہ نوح ہم نے اپنے باپ دادا سے پایا ہے، انا وجدنا آباؤہم، ہم نے باپ دادا سے یہ بت پرستی کرنا پایا ہے، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے. اب تم یہاں کو چھوڑو بولے تو ہمیں نہیں چھوڑ سکتے. وہ بھی سختی سے نوح علیہ السلام کو ڈانٹ کر بولتے تھے اور کہتے تھے نوح پہلے تیری بیوی کو جا کر دعوت دے، تیری بیوی تیری بات نہیں سنتی، تیرا بیٹا تیری بات نہیں سنتا. نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، الٹا قوم کو جا کر سمجھایا کرتی تھی. دماغ خراب ہو گیا ہے، دماغ پتلا، نعوذ باللہ، پیغمبر کے حق میں ایسی باتیں کہتی تھی. اب قوم کو بل ملتا تھا، تمہاری بیوی تمہاری بات نہیں مان رہی ہے. یہاں تک کہ نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دینے کے باوجود بیوی بھی کلمہ نہیں پڑھی، بیٹا نہیں پڑھا، قوم پوری کلمہ نہیں پڑھی. اور کہتی تھی کہ ہمیں اپنے باپ دادا سے بت پرستی، یہ اللہ ان کو مانتے ہیں، تمہیں آج ایک اللہ کی بات کر رہے ہیں، ہمیں نہیں مانتے. زبردست شرک بت پرستی جم گئی. پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام دنیا سے چلے، اللہ تعالیٰ بلا لیا، قوم کو غرق کر دیا. اس کے بعد عمر ابن لوحا کے نام کا ایک شخص تھا، اس نے پہلا بت لا کر کعبۃ اللہ کے اندر رکھا. تو عرب کے جاہل لوگ بولے تو رکھتا ہے تو ہم بھی، ہمارے خاندان کا فلاں دادا نانا بڑا بزرگ تھا، نیک تھا، ہم بھی لا کر اس کا رکھتے ہیں. تو پورے عرب کے لوگ اپنے اپنے خاندان کے جو نیک لوگ ہوتے تھے، اچھی طبیعت کے، اخلاق کے، ان کے مرنے کے بعد ان کے مجسمے، ان کی تصویریں پتھر میں بنا کر لا کر کعبۃ اللہ کے اندر رکھتے تھے. اور کعبۃ اللہ کے اندر 360 خدا بن گئے اللہ کے نبی آنے تک. 360 کی پوجا کرتے تھے. ہر قبیلے خاندان کے کچھ بت ہوتے تھے اور نام رکھ دیے تھے، یہ حبل، یہ لات، یہ منات، یہ عزا. یہ نام عربی میں قرآن شریف میں بھی آئے ہیں، واللات و منات الثالث، اس طرح 4 نام آئے ہیں، لات، منات، حبل. اور یہ بڑے تھے نا، بچے نہیں ہو رہی اس کے سامنے جا کے پوچھتے اولاد نہیں ہو رہی ہے، کیسا اولاد دینا تو، بہت اسے چڑھاوے چڑھاتے، پھول چڑھاتے، نہلاتے دھلاتے. جیسے بارش نہیں ہو رہی ہے تو بارش برسانے والا، اس سے جا کو کہتے. ہر قسم کا، ہر کام کی ضرورت کا. سفر میں جا رہے ہیں، بیپارہ نہیں ہو رہی، ہمارے بیپارہ برابر پورے کرا. تو 360 بتوں سے
360 कामा की हाजतां पूरे करने के लिए हाथ जोड़ते थे। और फिर ये लोग शादी ब्याह, फला घर में बच्ची शादी करना है फला बच्चे के साथ में, तो अब रिश्ते लेकर जाते तो कहते बच्ची वाले पूछते, अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर में कितने 100 साल की पुरानी शराब है? 400 साल की पुरानी शराब है। हमारे पास भी 400 साल की है। अब तुम्हें हमें जोड़ वाले, अब बच्चे का बच्ची का निकाह कर देते, शादी करते। इन्हों कहते हमारे पास 200 साल की पुरानी शराब है। इन्हों बोलते बच्ची वाले हमारे पास 300 साल की पुरानी शराब है। कभी घर में शराब खत्म नहीं होती, हमेशा स्टॉक, शराब स्टॉक। अब फिर वो कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हें हमारे जोड़ के नहीं, तुम्हारे पास 200 साल की, हमारे पास 300 साल की, हमें बच्ची को नहीं देते तुम्हारे को। शराब पर रिश्ते तय होते थे, सोना चांदी पैसे नहीं। शराब किसके घर में पुरानी रही, बाप दादा से चलती आ रही है ना। बच्चा पैदा हुआ तो पहले शराब के खतरे मुंह में डालते थे बच्चे के, अल्लाह के नबी आने से पहले। 360 खुदा की पूजा करने वाले। फिर काबे का तवाफ करते थे। तवाफ कैसा करते थे? बोले देखो अल्लाह का घर पाकीज़ा घर, ये घर में हमें कमाए से पैसे सही नहीं रहते, कपड़े उतारो, नंगे हो जाना, मर्द भी नंगे औरतें भी नंगे, नंगे होकर तवाफ करते, नंगे होकर तवाफ करते। और उनके तवाफ में अल्लाह का जिक्र क्या भी नहीं। जब अल्लाह को इतने मान रही बुत परस्ती करने वाले, तो उनके तवाफ में फेरे लगाते, तवाफ के क्या करते, ला सलाता इल्ला मुकाउ व तस्दिया। अल्लाह कुरान में कहा कोई सलात नहीं पढ़ते थे, कोई जबान से अल्लाह का नाम नहीं लेते थे, बस तवाफ में थालियां, पूरे मर्द औरतें थालियां बजा, मुकाउ व तस्दिया। मुका कहते हैं सीटियां बजाना, बड़े बड़े सीटियां ऐसा रख के बजाते ना लोग, जीप उल्टी करके ऐसा रख के बड़ी तेज सीटियां, औरतें थालियां जोर जोर से। अल्लाह कुरान में बयान फरमाया ये मुशरिक अल्लाह के नबी आने से पहले ऐसे दलदल में, शिरिक में, बुत परस्ती में, अकीदे में छोड़कर जिंदगियां अपनी डुबा कर रखे थे कि शराब रात दिन, मर्द औरतें, बच्चा पैदा हो तो शराब डाल। अब इनका तवाफ ये हालत में, अल्लाह कुरान में इनका तवाफ बयान किया। और तलबिया क्या पढ़ते थे? हज भी होता था जहालत के ज़माने में। हज में लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, अब उसमें क्या कहते हैं, इल्ला हुआ शरीकन, अल्लाह तेरे सिवा कोई शरीक नहीं, हम हाजिर हैं, हाजिर हैं, लेकिन तू जिसे शरीक कर ले, शरीक कर ले कहते क्या, अल्लाह की ज़ात में काबे में रखे सो 360 बुत्ता भी, वो भी अल्लाह की ज़ात में शरीक हैं। हमें इनकी इबादत करे तो इन्हों अल्लाह का नेजा को हमारी सिफारिश करते हैं, ये उनका अकीदा बना हुआ था, इसलिए हम बुतों की पूजा कर रहे हैं। हमारे बाप दादा को ऐसा करते पाए हैं, हमें ये नहीं छोड़ सकते। इस तरीके से लोगों का मामला था। हज करते थे और तवाफ करते थे, ये सारे कामा करते थे, लेकिन पूरे शिरिक के भरे हुए। अल्लाह ताला जो है इन लोगों के ऊपर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा। ऐसे जमाने में ऐसे शिरिक, ऐसे जहालत, हाँ, बच्ची पैदा हुई तो साफ ले जाको दफन करके आते थे। कोई मर्द को कोई रोकने वाला नहीं होता, ना औरत रोक सकती, ना औरत का खानदान रोक सकता। बच्ची पैदा हुई, वैज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजहु, जब किसी को सुनाई जाती बात, अरे तुम लोग बेटी पैदा हुई है, बेटी पैदा, तो सिर नीचे झुका ले को ऐसा मुंह जला लेता, गुस्से में आ जाता, बेटी पैदा हुई है, कौन तो भी जागती है, बेटी पैदा हुई, बोले तो हो गया। इतना शर्मिंदा मुंह जला ले को, नीचे मुंडी झुका ले को, सीधा जाता, पैदा हो को पड़ी से बच्ची को माँ के पास से, खानदान के लोगों से, उसे टांगा पकड़ को, मुर्गी को टांगा पकड़ को कैसा ले आती है, टांगा पकड़ को हला लेता, ले चले आता जंगल में, जाकर जल्दी जल्दी गड्ढा खोदता, फिर उसको पटकता और मट्ठी मूछ कर आ जाता। बच्ची पैदा होना इतना और होता था। अल्लाह के नबी आने से पहले 13 बच्चियां को, 12 बच्चियां को, 11 बच्चियां को दफन करे सो सहाबा
ایمان لانے کے بعد اللہ کے نبی کے سامنے روتے تھے, یا رسول اللہ معلوم نہیں تھا, ہم نے باپ دادا کے طریقے سے بت پرستی پڑھ کر میں 11 بچوں کو دفن کری ہوں, میں 13 کو کری ہوں, میں 12 کو کری ہوں, یا رسول اللہ گناہ معاف کرتے ہیں اللہ؟ اللہ کے نبی فرماتے جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, جہالت کے زمانے میں سارے گناہ تمہارے معاف ہو گئے, اللہ نے تمہیں معصوم بنا دیا, پاک بنا دیا, ایمان میں داخل ہونے کی بشارت دیتے, کوئی گناہ نہیں ہے تمہارا, اب اللہ معاف کر دیا کلمہ پڑھنے کی برکت سے, اسلام کی برکت سے. تو اب یہ لوگ جو ایمان میں اسلام میں آتے اپنے گناہوں کو یاد کرتے, کہتے یا رسول اللہ ہماری ایسی جہالت چلتی تھی. سیرت کی کتابوں میں جہالت کے زمانے کے واقعات لکھے ہیں, نوجوان ہٹے کٹے بھاری طاقت والے سوب جمع ہوتے اور لکیر مارتے, لکیر مار کے یہاں کھڑ جاتے, کھڑک بولتے دیکھو کون زور سے پیشاب کرتا کی, دور کس کا پیشاب جا کو دھار پڑتی ہے کی, وہ ہمارے میں بہادر پہلوان بڑا طاقتور, نعوذ باللہ من ذالک. اب گاؤں پورا جمع ہوتا, مکے کے عورتیں بچے بڈھے سب جمع ہوتے, جہالت جمع ہو کر سب ان کے شرمگاہیں دیکھتے, کپڑے اٹھا کر بچے کھڑے سر کا کھڑوں کو ہر کوئی پیشاب کی دھار مارتا, جس کی دھار سب سے آگے جاگو پڑتی ہے سب جنے سے مبارکباد دیتے ہیں, اٹھا لیتے ہیں, وہ خوشیاں اس کے خوشیاں زیادہ کرتے ہیں. یہ ہے ہمارے پہلوان بہادر. ہاں یہ مقابلے جہالت کے مقابلے. اللہ اکبر. اور پھر کیا ہوتا تھا, صحابہ ایمان لانے کے بعد سارے واقعات نبی سے بتا رہے یا رسول اتنے بے حیا تھے, ہمیں اتنی شرم نہیں تھی ہمارے پاس, بچے عورتیں بڑے سب کھڑے ہمیں ننگے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں. یا رسول اللہ, اللہ کی نہیں فرماتی جاؤ کلمے کی برکت سے اللہ نے معاف کر دیا تمہارے کو. تلواریں گھستے تلواریں گھستے 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 تیز ہوئی نہیں دیکھتے, اب تیز ہوئی سو نہیں سو کیسا پہچاننا. غلام کو بلاتے, ان کے پاس غلامہ ہوتے تھے, غلام کو بلا کو کھڑے کرتے, تلوار لے کے غلام کی گردن اڑاتے. ہاں اب تلوار تیز ہو گئی ہے, کریکٹ ہے, ایک وار میں گردن جاگو پڑی ہے. اب تو سے بیچارے کے خواہ مخواہ اس کی زندگی. حاملہ پیٹ بچہ قریب, ایسی بڑے پیٹ والی حاملہ عورت سامنے سے گزرتی, یہ شراب کے نشے میں دھت, ان کے پاس برچے تلوار ہمیشہ رکھتے تھے جہالت کے زمانے میں عرب لوگ. تو پھر وہ بیٹھ کر شراب کے نشے میں کہتے ارے یہ ایک عورت آ رہی دیکھ جو حاملہ ہے, اب یہ رستے سے گزرے گی, ادھر سے آ رہی ہے دیکھ, اس کے پیٹ میں بچہ ہے بچی ہے, یہ سوال کرتے. شراب کے نشے میں کہتا نہیں اس کے پیٹ میں بچہ ہے, یہ ہوتا نہیں نہیں بچی ہے. اچھا کتنا شرط لا, دونوں کے شرط کے پیسے رکھتے, میرے یہ پیسے میرے یہ پیسے. عورت قریب آ گئی, کس کی عورت ہے, کس کی بیٹی, کس کی ماں, وہ سب کیا بھی نہیں. جب عورت قریب آئی برچہ لے کر اٹھا, عورت کو پیٹ میں مارا, کھینچا, بچہ باہر پڑا. دیکھ لڑکا لا پیسے, دیکھ لڑکی لا پیسے. یہ شرطیں, یہ جوا چلتا تھا. یہ پتہ نہیں کہ وہ کس کی بیٹی کون ہے, کدھر ہے, کیا نہیں, بس حاملہ عورت ہے, شرط پیسے جیتنا مقصد ہے, یہ کام ہوتا تھا. اللہ اکبر. اونٹنی کھیت میں چر رہی ہے, باغیچے میں آ گئی تو اس اونٹنی کے تھن کاٹ دیا, دودھ والی اونٹنی تھی, چاروں تھن کاٹ دیا. میرے کھیت میں چرتی اونٹنی. تو جب اس کھیت والے نے, اس اونٹنی والے نے دیکھا میری اونٹنی کے تھن کاٹ دیا, اب یہ تو دودھ نہیں دیتی, زندہ نہیں رہتی, خون نکل کے مر جاتی. تو اس نے غصے میں آ کر اس بندے کے گھر گیا, اس کی بیوی کے سینے کاٹ دیا. تو میرے بکری کے, میرے اونٹنی کے تھن کاٹا, میں تیری بیوی کے سینہ کاٹ دیتا. یہ جہالت عجیب غریب جہالت. 100 سال لڑائی چلتی. اونٹاں پانی چرا چرا کر شام کو پانی پینے پانی کے چشموں پر لے جاتے, پانی کے کنٹے کہاں ہوتے وہاں دوڑا دوڑا کو لے جاتے اور کہتے میرا اونٹ پہلے پانی پینا. وہ کہتا نہیں میرا اونٹ پہلے پانی پینا. جس کا اونٹ پہلے پانی پی لیا, اس کا اونٹ نہیں چل سکے, اس کے اونٹاں, اس کا اونٹ پہلے جا کر پانی میں منہ مارا, اچھا میرے اونٹاں سے پہلے تیرے اونٹاں پیتے کیا. یہ کہہ کر دونوں میں جنگ چلتی. ان کے بیٹے ان کے بیٹے, باپاں
اس کے بعد میں باپ مرتے وقت میں بولتا تمہیں میرے بیٹے ہیں تو ان سے بدلہ لینا, ہمارے اونٹوں سے پہلے ان کے پانی ان کا اونٹ پیا ہے. 100 سال تک دونوں کے خاندانوں میں جنگ چلتی تھی. باپ مر کے وصیت کر رہا, یہ بچے یہ نوجوان اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں, خاندانوں میں نصیحتاں کر لے گو وصیتاں کر لے گو جا رہی. 100 سال لڑائی اونٹاں کے اوپر چلتی تھی. اب ایسے جہالت والے انسانوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی کو بھیجا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بڑے اونچے اخلاق والے, بڑے صبر والے, بڑے برداشت کرنے والے, ہر معاملے کو ہر چیز کو بس جھیلنے والے, کبھی بدلہ نہیں, کبھی بددعا نہیں, کبھی بدلہ نہیں, بس ظلم پہ زیادتی پر بھی معاف. حضور کے ساتھ میں ابو جہل نے آپ کو اور دشمنوں نے آپ کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا. اونٹنی کے پیچھے ایسا زور سے برچہ مارا کہ اونٹنی 2 پاؤں سے ایک دم اچھلی. اونٹنی اچھلتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے اونٹنی کے اوپر سے نیچے گرے. آپ کا چہرہ لہولہان ہو گیا, آپ کے سر میں کپڑوں میں مٹھی اور ہاتھوں پہ خون کے دھبے, آپ لہولہان ہو گئے. یہ شرارت تھی ان لوگوں کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ستانے میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہے, مجنون کہے, جن لگا ان کو, جن کون چھڑاتی ان کا. عمر بن طفیل دوسی رضی اللہ عنہ بعد میں صحابی بنے, بولے کہ میں رسول اللہ محمد کو جن لگا ہے, میں بہترین عامل ہوں, بہترین انداز سے ان کا علاج کرتا ہوں, لاؤ میرے پاس. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے نبی تو نہیں آئے, خود ہی نہ پہنچے, جا کر کہا میں ایک شاعر بھی ہوں, میں پکا عامل ہوں, تم کو جنات کا اثر ہوا, تمہاری قوم کہہ رہی ہے, تم ایسے باتیں کہہ رہے ہیں, تمہارے چچا تمہارے باپ دادا کون بھی نہیں بولے, تم کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کو مانو, مجھے اللہ کا رسول مانو, 360 کی نفی کرو, یہ سب شریک ہے, جہنم میں جاؤ گے. ایسے ایسے باتیں کر رہی, تمہارے باپ دادا کون بھی نہیں بولے, تمہارے دادا نہیں بولے, باپ نہیں بولے, تمہارے چاچا نہیں بولے, کون بھی آج تک. یہ کیا ہے یہ؟ اب تمہارے اوپر کوئی اثرات ہیں. جادوگر بولے اللہ کے نبی کو, جھوٹا بولے, مجنون بولے, فلاں بولے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمر بن طفیل دوسی کو بٹھایا اور کہا کہ آپ میرا جن کیا اتاریں. آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا. اتنا زبردست اثر ہوا عمر بن طفیل دوسی کو کہ بس زبان نہیں کھل سکی قرآن سن کر. میں اتنا بڑا شاعر عرب کا, میرے علاوہ بہت سارے شاعر ہیں, لیکن سارے شاعروں میں بڑے شاعر. کہا کہ میں ایسا کلام اب تک نہیں سنا تھا, یہ تو جادو نہیں ہے. فوراً عمر بن طفیل دوسی اسلام قبول کرے اللہ کے نبی کلمہ پڑھ کر. پھر کہا یا رسول اللہ میں اپنے قوم میں جاؤں گا, کوئی مجھے نشانی دے دو جس سے دیکھ کر میری قوم ایمان لائے. تو حضرت نے ان کے لیے نشانی جو تجویز کی, پیشانی سے نور لائٹ چمکنے لگی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو پسند نہیں کرتا, اس لیے کہ قوم میں جب گیا تو بولیں گے کہ کیا ہو گیا, پیشانی میں لائٹ آ رہی ہے, اجالا آ رہا ہے, یہ عجیب بات, لوگوں میں اچھا نہیں لگے گا, اور کوئی نشانی مجھے دے دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو نشانی دی کہ ان کے پاس کوڑلا تھا, جو وہ گھوڑے کو مارنے کا کوڑلا ہوتا, چابک, وہ اس کے نیچے کے حصے میں نور کا اجالا, جیسے لائٹ سی لگ رہی ہے بجھ رہی ہے, لائٹ سی لگ رہی ہے بجھ رہی ہے. یہ جو ہے معجزہ اللہ کے نبی سے ان کو ملا, اور یہ بولے اچھی ہے, ٹھیک ہے یہ. اب یہ نشانی لے کر عمر بن طفیل دوسی گئے خاندان میں اور سب کو دعوت دی. خاندان کے بعض لوگوں نے قبول کیا, بعض لوگوں نے قبول نہیں کیا. تو اس طریقے سے صحابہ کی زندگی ایسی. ابو ذر آئے, پہلے بھائی کو بھیجے, پتہ نہیں چلا, تو پھر خود سامان سفر کر کے مکہ آئے. 3 دن تک اللہ کے نبی کو انہوں جانتے نہیں تھے, تو کوئی مکے میں نیا آدمی نہ. ابو ذر غفاری نہیں پڑھنا, غفاری پڑھنا. ابو ذر غفاری, غفار قبیلے کے, مکے سے بازو میں قبیلہ مدینے کے راستے پڑتا تھا. آئے 3 دن تک
حضرت علی ان کو کھلائے پلائے گھر میں سلا لیے. تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے پوچھے کون ہو, کیسے آئے ہو؟ کہا میں ابو ذر ہوں غفار قبیلے کا, اور میں میرے بھائی کو بھیجا تھا, تسلی نہیں ہوئی, میں خود آیا ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو بڑا خطرناک دور چل رہا مکے والے, تمہارا میرا آنا معلوم ہوا تو تم کو پکڑ کر مجھے پکڑ کر پٹائی کریں گے, بس میرے ساتھ چلو. 3 دن تک کھلایا پلایا سلایا, پوچھے نہیں کون ہو, کئی کو آئی ہیں, مہمان نوازی کر رہے ہیں. 3 دن تک گھر میں کھلا رہے ہیں, گھر میں سلا لے رہے ہیں. مسافر کو مہمان کو کھلا کو گھر میں سلانے کا حکم ہے, لیکن آج تو ہمیں بڑے بڑے گھر ہیں تو بھی نہیں کرتے, حکم ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ لے کر چلے, بولے کون تو بھی ہمارے اوپر شک گمان کرے تو میں پیشاب کرنے بیٹھتا ہوں, تمہیں مجھے دیکھ نہیں سکا, کھڑے نہیں سکا, چلے جانا. لیکن وہ نوبت نہیں آئی, سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, کلمہ پڑھے. آپ پاور کلمہ پڑھتے اتنا ایمان کا پاور آیا, اتنا جوش آیا, یا رسول اللہ یہ کلمہ حق ہے اور آپ اللہ کے رسول برحق ہیں, تو پھر یہ کلمہ میں بے ایمانوں کے بیچ میں چلا کر پڑھوں گا. کعبے میں جا کر چلا کر کلمہ پڑھے, پورے کافراں گھیر کر اتنا مارے بے ہوش ہو گئے, رواں درد سے اٹھا. ہاں, حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے سگے چچا, ابھی کافر ہیں, مسلمان نہیں ہوئے, آ کر قوم والوں سے کہا یہ غفار قبیلے کا شخص ہے, مکے سے مدینہ جانے کے راستے میں اس کا قبیلہ پڑتا ہے, تم لوگ بیپار کے لیے اونٹوں پر مال لے کر مدینے سے ملک شام فلسطین جاتے ہو, اگر یہ مر گیا تمہارا آنا جانا بند ہو جاتا, بیپار بند, ان کے قبیلے والے چھوڑتے نہیں, تمہاری جان لے لیتے ہیں کہ تمہارا بیپارج بند ہو جاتا. یہ بول کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت ابو ذر غفاری کو بچا لیے. پہلے تو حضور منع کرے تھے, منع کرنے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر انہوں نے اللہ کے کام کے لیے جذبہ ایمان کا جوش ہو تھا کہ کلمہ پڑھ کے مار کھائے, بہت تکلیف اٹھائے, یہاں تک کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا وہ مقام ہوا, اللہ نے بہت اونچا مرتبہ دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو ذر غفاری سے فرمایا, ابو ذر ادھر آ, سامنے بٹھایا, کہا کہ ابو ذر تیرے لیے ایک زمانہ ایسا آئے گا, یعوشو فریدن یموتو فریدن, اکیلا جنگل میں زندگی گزارے گا, ربضہ نام کا جنگل ہے, وہاں تو اکیلا زندگی گزارے گا, اکیلے میں تیری موت آئے گی. ایک موقع ایسا آنے والا ہے, پیشن گوئی اللہ کے نبی سنا دی. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا ایمان تھا, میرے آقا فرما چکے ہیں ایک دن ضرور آئے گا. یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا, حضرت ابو بکر کا, عمر کا زمانہ, تقوی, ڈر, اللہ کا خوف. ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی اللہ کے ڈر خوف والے, حضور جتنا بولے اتنا دوسرا کرنا نہیں. عثمان غنی کے زمانے میں رضی اللہ عنہ کے لوگوں کو مال ملا, بہت حالات بدل گئے صحابہ کے, تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو برداشت نہیں ہو سکا. گھر میں جاتے, کہتے جوڑے کپڑے رکھے, بتا, ایک جوڑے سے بڑھ کر 2 جوڑے 3 جوڑے, لکڑی لے کے دھنادن پولیس والے پیٹے سر کا پیٹتے تھے. گھر میں سالانہ کھول کو دیکھتے تھے, کھانا کتنا سالانہ کتنے بنائے, 1 سے 2 سالانہ رہے, روٹی کے ساتھ پٹائی, کپڑے کا جوڑا 21, روٹی کھانا, بس سالانہ میں 2 نہیں بنانا, ایک سالانہ ایک چیز بنا لے. بڑی تقوی کی زندگی کے لیے مدینے میں گھر جا کر بزرگ صحابی, بڑے صحابی, پرانے صحابی. اب عثمان غنی کے زمانے میں جتنے تابعین تھے اور صحابہ زندہ تھے, نہ صحابی کو بخشے نہ تابعی کو بخشے, گھر جاتے. اب صحابہ مار کھاتے, تکلیفیں اٹھاتے, کچھ نہیں کر سکتے تھے, مقام اونچا, جانتے تھے ہم سے پرانے قربانیاں دے کر ایمان کو بچایا ہے, ان کی عزت کرنا. آج ہم میں امیر صاحب کچھ بولتا, کیا جی امیر صاحب پیسے میں تم نے جمع کری ہوں, تمہیں میرے اوپر حکومت چلاتے, ہاں پیسے دیو جی, خرچنگ نہیں ہو, تمہارے باپ کے پیسے ہے. فون کر رہا, با امیر صاحب پیسے دیتے نہیں, ان کے باپ پیسے سرکار رکھ لی, دیکھو خرچنگ پیسے نہیں, دیو جی کو تو دیتے نہیں, جمع کرے اس پیسے, ان کے باپ کے پیسے کیا, فون میں باپ کو جماعت میں بول رہا. ہمارے زمانے میں ایسا پرانوں کی کوئی قدر نہیں. ارے انہیں پہلے قربانیاں دیا, کتنے چلے لگایا, کام نہیں تھا, کیسے حالات میں گواہ میں گیا, بیگا اٹھا کو جماعت کو بھیجے, مسجداں دھو ڈالے جماعت والے ہی ملک کو, ایسا کرے. ایسے لوگ پرانے جم کو ہے, عمر والے ہیں,
آپ کا نوجوان ساتھی 4 مہینے لگایا تھا کہ بڑا مفتی بن جا کو, پرانے آپ کو اتنا نامہ رکھتا, ان کے احباں یہ انہوں ایسا کرتے ہیں, انہوں ایسا بولتے ہیں. یہ پھر صحابہ تھے, تابعین تھے, ابو ذر غفاری کا بڑا ادب کرتے تھے, مار کھاتے تھے, تکلیفیں اٹھاتے تھے. یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے, جا کر شکایت کرتے تھے, اے خلیفہ رسول اللہ آپ یہ کام کرو, ابو ذر کو ایسا کرنے دینا کو بچاؤ, ان کو کیا تو بھی کرو. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حکم دیا, ابو ذر تمہیں اپنے بیوی کو بچی کو لے کر جنگل میں چلے جاؤ, رفضہ نام کا جنگل, وہاں جھوپڑی ڈال کر وہاں رہو. تمہیں امیر کا حکم تھا, امیر کی اطاعت کرنا صحابہ جانتے تھے. فوراً امیر کی اطاعت پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیوی کو بچی کو بولے بیٹا چلو اب ہمیں امیر کا حکم ہے, ہم کو جانا ہے. پھر رستے میں جاتے آتے بیوی سے بول رہے ہیں, بچی سے بول رہے ہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا وَيْحَكْ يَا أَبَا ذَرْ يَعُوشُ فَرِيدًا يَمُوتُ فَرِيدًا. اے ابو ذر اس وقت کو یاد کر لے, ایک دن آئے گا تجھے مدینہ طیبہ سے نکال کر رفضہ جنگل میں تجھے جھونپڑی میں رکھا جائے گا اور تو وہاں زندگی اکیلا گزارے گا اور تیری موت اکیلی آئے گی. تو اب بھی بچوں سے بول رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جو بولے تھے آج پیشن گوئی عثمان غنی کے زمانے میں پوری ہو گئی. حضرت اللہ کے نبی جانے کے بعد 2 سال ابو بکر, عمر رضی اللہ عنہ 12 سال, 14 سال, عثمان غنی آ گئے. عثمان غنی کا 12 سال کا پریڈ, وہ پریڈ میں کب ہوا کیا ہوا, سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے. عثمان غنی نے ان کو جانے کا حکم دیا. اب جا کر جنگل میں جھوپڑی ڈال لیے, اب جو کچھ ان کے پاس تھا کھاتے پیتے تھے, جنگل سے لکڑیاں لا کر پکاتے کھاتے, یہاں تک کہ سال گزرے بہت سارے. ابو ذر رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے اور بیماری کی حالت میں اب عین جو موت کا قریب دن آنے لگے. بیوی روتی تھی, کہتی تھی کہ میرے شوہر تمہاری موت آئی تو میں تمہاری بیوی, بیٹی جوان, اب بتاؤ تمہیں موت کے بعد نہلانا کون, کفن پہنانا کون, خبر کا گڑھا کھودنا کون, جنازہ کون پڑھنا تمہارا. سخت بیماری میں کھاٹ پر بستر پر پڑے ہیں ابو ذر. ابو ذر فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کا انتظام کرے گا, میرے اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. کیونکہ بڑا تقویٰ تھا, صحابی رسول ہیں, کہ اللہ اسے ان کو دنیا سے بھیج دیتا. تو حضرت کو پورا یقین تھا, بیوی کو تسلی دے رہی. اب یہاں تک کہ آئین دنیا سے جانے کا دن آیا, قریب دنیا سے جانے کا ہوش آتا جاتا رہا, تو بیٹی کو بلایا اور کہا بیٹی دیکھ 30 آدمی کا کھانا تیار کر, 30 آدمی آئیں گے جو مجھے نہلانے دھلانے, جنازہ پڑھنے, دفنانے, ان لوگوں کو بھوکا نہیں بھیجنا بیٹی, اس جنگل میں سے لوگ ایک جماعت آئے گی, اس کو جو ہے کھانا کھلا کے بھیجنا میرے کفن دفن کے بعد میں. یہ کہہ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ انتقال ہو گیا. تو بیوی کو کہا تھا کہ تو باہر کھڑے رہے گھر کے جھوپڑی کے اور ادھر ادھر دیکھتی رہے میرے انتقال ہونے کے بعد. تو ان کی بیوی تعمیل حکم, صحابی کی بیوی, بڑا ایمان, شوہر کی اطاعت, کھڑی دیکھتی رہی. تھوڑی دیر ہی میں 30 صحابہ کی جماعت اس راستے سے گزر رہی تھی, دور سے. انہوں نے اپنا کپڑا ہلا کر ان لوگوں کو قریب بلایا. تو لوگوں نے دیکھا ارے یہ جنگل میں ایک عورت ہاتھ ہلا کر کپڑا ہلا کر بلا رہی ہے, چلو چلو ادھر. اب پورے صحابہ وہاں پہنچے. تو بیوی نے کہا کہ میں ابو ذر کی بیوی ہوں. پردے میں ہو گئی, ہو کر کہا میں ابو ذر کی بیوی ہوں اور ان کا انتقال ہو گیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ایک اللہ کی راستے کی جماعت آئے گی, اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, بڑے تقوی والے, عاجزی مزاج, نرم مزاج, بہت اونچا مقام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں تعریف کی ہے. عبداللہ بن مسعود, اتنا اونچا مقام حضرت عبداللہ بن مسعود کا. تو وہ آگے بڑھے اور پھر فرمایا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ثواب کا کام دیا ہے کہ اب یہ کام ہم کریں گے. چند صحابہ مل کر خبر کھودے, چند صحابہ مل کر انہوں نے ہلائے دھلائے, اور عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ دیکھو ابو ذر ایک نصیحت کیے تھے, وصیت بیوی کو,
کیا کیے تھے؟ مجھے کفن دینے کے لیے کوئی آدمی حکومت میں کام کیا ہو اس کے کفن کا کپڑا نہیں لینا، بلکہ جو حکومت میں کام نہیں کیا، حضور کے زمانے میں، عمر رضی اللہ کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں حکومت کا زکوٰۃ وصول کرنے، حکومت کے کاموں میں گورنر رہا، فلاں رہا، ایسے کاموں میں ایسے بندے کا کفن کا کپڑا نہیں لینا۔ تو پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر فرمایا کہ ابو ذر، اللہ تیری جو مانگ ہے، وصیت ہے تیری، اللہ پوری کر رہا۔ پھر اپنے جھولی میں سے ایک کپڑا کھینچے اور پھر فرمایا، ابو ذر کی بیوی سنو کہ تمہارے شوہر نے جیسی وصیت کی تھی، آج یہ کپڑا جو ہے میں اپنے کفن کے لیے ہمیشہ سفر میں لے کر چلتا ہوں، کیونکہ ہمارے دین کے تقاضے ہیں، جہاں کہیں شہید ہو گئے، موت آ گئی تو یہ کفن کا کپڑا مجھے پہنانے کے لیے میرے ساتھ میں ہوتا ہے۔ اور یہ کپڑا میری ماں چرخہ چلا کر کپڑا اپنے ہاتھ سے بن کر کفن کا کپڑا میری ماں تیار کی، سو کپڑا ہے، میں ابو ذر کو یہ کپڑا کفن میں دے دیتا ہوں۔ لو، کفن کا انتظام ہو گیا، خبر کھود دیے، نہلا دیے، جنازہ 30 صحابہ پڑے، سب کچھ کرنے کے بعد جا رہے ہیں، بچی نے پکارا کہ ٹھہرو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کھانا کھا کر جاؤ۔ ارے کھانا؟ کہا ہاں، ابا نے وصیت کی تھی کہ کھانا کھا کر جانا ہے، میں کھانا تیار کی ہوں ابا کی وصیت پر۔ موت آنے سے پہلے بیٹی کی وصیت کر چکے تھے، بچی نے کھانا تیار کیا، 30 صحابہ ان کی جھوپڑی میں بیٹھ کر، ایک برتن میں کئی صحابہ بیٹھ کر سنت طریقے سے کھا کر چلے گئے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی ابو ذر ایمان کے ساتھ، ایمان و احتساب یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ مان لیا۔ میرے آقا کہہ چکے تھے کہ تو اکیلا زندگی گزارے گا، اکیلے پہ موت آئے گی، تو آج میری یہ موت اکیلی آئی، لیکن اللہ نے صحابہ کو ایسا ضائع نہیں کیا جن کی جان، مال، قربانیاں اللہ کے دین کے لیے زبردست لگے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسے غیب کے انتظامات کر کے ان کا مسئلہ حل کرایا۔ پہلے سے کوئی پروگرام نہیں، پہلے سے کوئی چیز نہیں، لیکن اللہ کی مدد، صحابہ زندہ تھے جب بھی آئی، صحابہ کے انتقال کے بعد بھی اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئی۔ تو میرے دوستو، زندگیوں کا مقصد، دعوت کا، تبلیغ کا کام کرنے کا مقصد، دعوت بولے تو کھانے کی دعوت نہیں، کہاں تو بھی کھانے کی دعوت سمجھیں گے، کبھی بولتے ہیں دعوت سے ایمان بنتا ہے، دعوت سے ایمان بنتا۔ ایک غریب آدمی آگے بولے، مولانا تمہیں لوگاں سب مالدار آدمیاں تمہیں دعوتاں دیتی ہیں، میں غریب آدمی کہاں دے سکتا ہوں، میرا ایمان کب بنا حضرت؟ ارے اللہ کے بندے، دعوت جماعت والے جو بیانہ کر رہے ہیں، دعوت یہ نہیں با، دعوت کے معنی دعوت اللہ، اللہ کے بندوں کو جا کر اللہ کی دین کی باتیں نرمی سے، عاجزی سے، پیار سے سمجھانا۔ مالدار سے بات کرو تو وہی سچ، غریب سے بات کرے، فقیر سے بات کرے تو نرمی سے۔ دعوت کا کام حکمت اور نرمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو پھر اب وہ بڑے میاں کو سمجھ میں آیا، اچھا دعوت کو تو میں اب تک یہی سمجھ لے کو ہوں، دعوت سے ایمان بنتا، دعوت سے ایمان بنتا، میں کہاں دعوت دے سکتا ہوں؟ دعوت کے معنی اللہ کی بات سمجھانا، دین کی بات سمجھانا، تبلیغ بولتے ہیں اسے، دعوت و تبلیغ۔ اب ہمارے ساتھیاں زیادہ تر بڑے فصیح بیانہ کرتے ہیں، موٹے باتیں بول رہے میرے سر کے، موٹے باتیں میں بات کرتا ہوں میں کبھی بھی بیان، تو بولتے ہیں دعوت سے ایمان بنتا، دعوت میں جان آتی ہے ایمان میں۔ تیری کی دعوت کو نہیں پڑھا لکھا بیٹھے آدمی، بندہ نوا بیٹھے آگو جماعت میں تمہارے مجلس میں، اب انہیں کیا سمجھیں گا؟ بولے کہ دعوت خالی جماعتاں دعوت لوگ دیتے بھی رہتے ہیں، وہ اچکے کے لیے بولے انہوں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس کے واسطے صحابہ کی بڑی بڑی قربانیوں کے بعد، دین کی محنتوں کے بعد اللہ ان کو ضائع نہیں کرا۔ ہم بھی اگر اللہ کے راستے میں جان مال وقت لگائیں گے، اللہ ہماری بھی موت تک حفاظت کرے گا، موت اچھی بنے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے صحبتوں میں بیٹھنے پر کتے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کیا۔ وہ نیک لوگاں کون؟ اصحاب کہف کے بھرپور نوجوان، بڈھے نہیں، بچے نہیں، بڑی جوانی میں ایک اللہ پر، رسول پر ایمان لا کر ظالم کافر بادشاہ سے بھاگے، پہاڑ میں جا کے سو گئے، اللہ 309 سال ان کو گہری نیند سلایا، ایمان بھی بچایا۔ ان کے ساتھ کتا لگا تھا، کتے کو مارے، ٹانگاں ٹوٹ گئے، سامنے کے 2 ٹانگاں، اللہ تعالیٰ کتے کو گویائی دی۔ کتا کہہ رہا
जिस जालिम काफिर बादशाह का बस्ती छोड़कर तुम्हें जा रही ईमान को बचाने, मैं भी एक अल्लाह की मानने वाला, मैं मेरे अल्लाह की इबादत के लिए तुम्हारे नेक लोगों के साथ मैं हो जाता। तो वो कुत्ता असहाब कहफ के साथ जो चला, अल्लाह ने जन्नत में भी इस कुत्ते को पहुंचाएंगे। बाज़ उलमा कहते हैं कि कुत्ता नहीं रहेगा, इंसान बना के दाखिल करेंगे। बहरहाल कुत्ते को जन्नत में दाखिल करें। सूरह कहफ में अल्लाह ताला तफसील से इसका तज़किरा किया है। इसके लिए दोस्तों, अल्लाह का दिया जान माल हमारे चौंचले पूरे करने, हमारे ख्वाहिशात के वास्ते नहीं दिया, बल्कि क्या वास्ते दिया? अल्लाह के दीन के लिए। कमाओ कमाओ बच जमा करो, कमाओ कमा जमा करो। अरे ये तो बखालों का काम है, ईमान वाले का काम नहीं। बखाला जमा कर 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 को उठा कर को। गोबर का कीड़ा, देखिए तुम्हें गोबर का, हमें गाँव वाले छोटे गाँव वाले लो, इसका सब बातें मालूम है मुझे। गोबर में कीड़ा होता, वो गोबर का लुंडा बड़ा बनाता, उन रहता इतना छोटा, वो लेको पीछे के पाँव से लुंडा बना को पीछे के पाँव से ढकल लेता, तकलीफा पड़को, मेहनत पड़को, सीधा जाको उसके गोबर, वो कीड़ा सुराख रहती है, और सुराख में वो गोबर के अंदर उतर जाको उसे अंदर खींचता। लेकिन लुंडा बड़ा गोबर का, इन्हें छोटा कीड़ा, सुराख छोटी, वो बाहर का गोबर अंदर आता नहीं, थक जाता, वो तिदूर से लाको भी आखिर में इन्हें उतर जाता, वो गोबर बाहर रह जाता। उलमा मिसाल क्या दी? दुनिया में भी मुसलमान बखालों की जिंदगी की तरह कमाओ कमाओ, रात दिन कमाओ, रात दिन कमाओ, कमाओ, रखो गोबर के कीड़े सर का, खबर में जाओ बाहर गोबर दुनिया का सब को रख कर चले गया, खबर में जाको लाता खा रहा, खबर में जाको इसको जवाब देना है, इसके ऊपर अजाब बरस रहा। तो इसके लिए कहते हैं भाई कमाना बुरा नहीं है, अल्लाह का दीन, अपनी ज़िंदगी में अमाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, अच्छे अमाल करते हुए कमाओ, बरकत भी है, चैन है, सुकून है। अल्लाह के नाम के बगैर कमाएंगे तो सुकून चैन नहीं है। इसके लिए भाई हम सब जिंदगियों का मकसद बनाना कि इबादत सब ज़रूरत है, हाँ बस अल्लाह का दीन मकसद है। इसके लिए हिम्मत करो कि अल्लाह के रास्ते में कौन कौन 4 महीने बैरून में अंदरून में लगाने के लिए तैयार हैं, हिम्मत करके बोलो। आप बीच नहीं जाना, उधार बोलो हिम्मत करके। हाँ 4 महीने कौन जाएंगे, बाहर कौन जाएंगे? अल्लाह शरीफ भाई को कबूल फरमाए, बहुत अच्छा माशाल्लाह। मुनीर इलियास, इकबाल भाई माशाल्लाह, बोलो भाई। सब पहले रज़ाक मस्जिद वाले उठ रहे हैं, दूसरे मस्जिद वाले नहीं उठते क्या? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। और बोलो भी साथी। अरे इरादे में लिखा लो, इरादा 4 महीने 40 दिन 10 बैरून में अंदरून में, इरादे में नाम लिखाने का तो खर्चा है जी। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे। बाज़ लोग बोलते हैं मैं लिखा है तो कैसा जाना पड़ता है, नहीं लिखाओ, इरादा करो, जाना नहीं जाना अल्लाह ले गया तो जाते हैं। हाँ कितने बंदे ऐसे हैं, बड़ी मेहनत हो रही है, अब तक एक दिन के लिए भी घर से नहीं निकले, ऐसे लोग भी हैं, हाँ, अब तक नहीं निकले, फिर मस्जिद में आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, चले आते हैं, एक दिन भी 1 घंटा भी अल्लाह के रास्ते में नहीं निकले। अल्लाह ले गया तो जाते, नहीं तो नहीं जाते। बहुत ऊंचा काम, अंबिया अलैहिस्सलाम 1.25 लाख नबियाँ करे, 1.25 लाख सहाबा करे, करोड़ों औलिया अल्लाह ये काम करके खबरों में उनकी मज़ारें बनी है। कोई वली नहीं बना तबलीग का काम करे नहीं सरकार, सारे वलियाँ काम करे। बोलो आज हम मेरी जमात अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी, हमारे साथी हैं जुबैर, और क्या नाम उनका, अबेक नाम क्या जी? है अबेक नाम साथी का क्या? कारपेंटर अब्दुल करीम जुबैर। मैं इंशाल्लाह इस मस्जिद से मामूर साहब 2 साथियाँ हैं, 5 साथियाँ की पक्की जमात बनी है, और साथियाँ पैसे जमा करें, इरादा है उनका भी, दुआ कर अल्लाह वो भी निकल जाए, उन्होंने भी रात में इरादा कर लें। सुबह में जमात 8:30 बजे इंशाल्लाह 8 साढ़े 8 तक यहाँ नाश्ता करती है जमात, फिर अल्लाह के रास्ते में जाती। माशाल्लाह, कौन खड़े हो जाओ, माशाल्लाह, नगद, बहुत अच्छा। चलो भाई, एक नगद हो गया ये मजलिस में। हाँ बोलो भाई बोलो। इतने खुद में बयान करे, खाली पैसे पूछता तो अब तक मुझे 10-20 हज़ार रुपये डालते लोग। डालो भाई अल्लाह के रास्ते में, मस्जिद बनना है बोले तो ना मान दो, पैसे नको। कहाँ शुजात, खड़े हो जाओ। हल माशाल्लाह, हल फीकुम शाबुन शुजाउन अन यक़ूल ली अना मुस्तईद।
اور بولو کون چل رہی؟ ہاں جماعت میں ساتھ ہیں بولو امین مجید والے ہم نے چھٹی لے ان کو جانا انہوں ہمیں کہیں جانا ان کو امین والے ہمیں سب ایک کی چھلخے والے چو کون لکھے ہیں تمہیں انہوں دونوں لکھے ہیں اب انہوں تین جنوں کو امین مجید ہمارے حلقے میں چھتے ہوئے وہ ساتھ ہیں 3 دن کو ہی ہیں انہوں بھی ارادہ کرو. اچھا حاجی صاحب بول رہے ہیں سلام بھائی 11 12 13 3 دن کے لیے کون کون تیار ہیں؟ سیکنڈ سیٹرڈے چھٹی بہت سارے لوگوں کو نوکری والوں کو کام کرنے والوں کو بھی ماشاءاللہ آدھے دن سے چھٹی رہتی ہے 12 تک ہی کام ہے ماشاءاللہ. اقبال بھائی عبدالرزاق 2 نام آ گئے تمہیں 40 دن جی 3 دن کو بولو زکریہ اور بولو بھائی اچھا جہانگیر بھائی ماشاءاللہ 2 دن لگاتے ہیں سیٹرڈے سنڈے ماشاءاللہ. اور بولو جی آدم اعظم ماشاءاللہ میں بھی دیکھتا تھا نوشا تیار ہو گیا تو اور ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. بولا 3 دن جوڑے نکاح ولیمہ دوست برائے جاتے نہیں جاتے دیکھ لے نہیں آیا تو ہے انگلی اٹھاتا ہو گیا اماں بولو بابا بولو کس کی بات سنتا نہیں دوست کی شادی ہے جانا جاتا نہیں جاتا بولو کتنے جنے گئے ایسا اب ایسا اللہ کے راستے میں 3 دن کیا مشکل ہے بولو. گئے بار ہمیں مسجد میں وقت لگائے 150 روپے 3 دن کا خرچہ آیا اللہ برکت رکھے اس کے اندر سب چاول دال اپنا پکاتی دال کو سب کے پیسے جمع کر کو بانٹ لیتی بعد میں کس کو کتنا خرچہ آیا سب 100 روپے 200 روپے جمع کرتے ہیں 3 دن کو آپ 200 300 لے کو آ جاؤ ماشاءاللہ آپ کے پیسے آپ کا پکوان آپ کا کھانا ہوگا. بولو ہمت کرو فوجی نے بولنا ان کو نہیں لیکن ہمت نہیں ہو رہی ہے اٹھ کو بولو عورتیں رہتے تو اب بیچ بولتے اٹھ کو کھڑو کو کیا دیکھتے ہیں جی اٹھو میں اٹھتی ہوں اٹھو بول کو نہیں عورتوں میں بہت جذبہ صحابہ کی عورتیں اپنے مردوں کو بولتے تمہیں گھوڑے پر میرے سامنے بہادروں کی طرح چھلانگ لگا کر بیٹھو میں تمہارے ہاتھ کو تلوار تیر سب بھی اپڑا کو دیتے ہوں. صحابہ بیٹھتے تھے اور تیر تلوار جنگ کا سامان سب دیتے تھے. دیکھو بولتے گھوڑے کو بھی مارو ایڑ لگاؤ گھوڑا جب بھاگ رہا جب تک تمہاری پیٹھ دیکھتی ہوں زندہ آ گئے اللہ کے راستے سے چہرہ دیکھتی ہوں نہیں تو قیامت کے دن تمہیں وہیں ملیں گے وہاں دیکھتے ہوں تمہارا چہرہ. یہ عورتوں کے جذبات. آج ہمارے عورتیں کم سے کم چلے میں 3 دن میں جاتے تو ذرا بیگ میں کپڑے رکھو ذرا بیڈ شیٹاں رکھو اتنا تو کر لیے تو صحابہ کی عورتوں کو برابر اجر ملتا. میں اپنے طرف سے نہیں بول رہا ہوں علماء نے کتابوں میں باتیں لکھی ہیں سب. ہماری عورتیں بیگ ہماری درست کر کو دے دی میرا بیٹا میرے شوہر میرے بھائی جماعت میں جا رہے ہیں 3 دن کے واسطے 2 جوڑے کپڑے لنگی ٹوال اوڑھنا بچھونا رکھ ڈالی بولے تمہارا جاؤ اللہ کے راستے بیگ اٹھا کو دی تو صحابہ کی عورتیں جیسا عمل کرے ویسا اجر ثواب ملتا. ہمیں وہ ماحول گھر میں بنانا تو کیا کرنا روز فضائل عمل پڑھنا چیخنے چلانے سے تو نماز پڑھے نہیں تمہیں وہ کرے نہیں بچوں کو بیوی کو ڈانٹنے سے کیا بھی نہیں ہوتا انہیں ہماری بات لیتے نہیں. اس لیے فضائل اعمال یہ کتاب پڑھ کر لاکھوں گھروں میں مردوں میں عورتوں میں دین آیا ہے. اس پر 80 پر 4 کتابیں جمع کریں 80 پر 4 کتابوں سے حدیثاں لے کر حضرت شیخ لکھی. تو میرے دوستو ایسی مبارک کتاب ہے فضائل اعمال ہر گھر میں کوشش کر کو ہمارے ساتھیاں پہنچائیں گھر گھر میں. اب ہمیں مردمہ نے ہمت کر کو اپنے عورتوں کو لے کے بچوں کو لے کے روزانہ فضائل اعمال کی تعلیم 10-15 منٹ کرنے کی عادت ڈالو. 10 منٹ کرو 5 منٹ کرو تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے جی لگتا. عورتیں بولتی ہیں بچے بولتے ہیں کیا جی آج تعلیم کرتے نہیں کرو. چھوٹے چھوٹے بچے بولتے ہیں ابا تعلیم کرو ابا تعلیم کرو. ایسا گھروں میں رواج بن گیا ماحول بنا ہوا ہے بچے پیچھے پڑتے ہیں کرو تعلیم کرو. تو بچوں میں وہ شوق جذبہ آتا عورتوں میں آتا ہمیں نہیں کر رہی وہ کام. اس لیے جتنے ساتھی یہاں بیٹھے
ہر ایک ساتھی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، کل قیامت میں پوچھو گی، اس لیے تعلیم گھروں میں کرو، کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق دے. بھائی یہاں جو ہر اتوار کو یہاں جیسا جوڑ لے رہی ہیں محلے کے ساتھیوں کو، مغرب کے بعد جب تک لاک ڈاؤن چلتا رہے گا ایسا جوڑ کر بات کریں گے ہر اتوار کو. اور لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد میں دونوں مرکزوں میں ساتھیاں وہاں جا کو بیان مغرب سے شام تک ایسا سننا، کریں گے بھائی انشاءاللہ. جیسے لاک ڈاؤن کھل جاتا ہے اعلان کر دیتے ہیں بھائی آج 2 جگہ مرکزہ میں بیان ہوتا، پورا شہر جمع ہوتا. آپ ایک مرتبہ آ کر دیکھو لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد کتنے لوگ مسجداں بھر جا رہے ہیں. جامع مسجد پرانی اتنے لوگ آتے ہیں، اوپر بھی جانا پڑتا لوگوں کو. یہ سب 1 گھنٹے کے لیے 160 پر 8 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ اللہ کی دین کی بات سننے. نفس کو دباؤ، بولو تیری بات نہیں سنتا میں. آپ جانا آج اتوار ہے، پورے ہفتے میں 1 گھنٹہ اللہ کی بات سننے، اپنے نفس کو مجبور کر کے لے جا کر جیسا یہاں بیٹھی وہاں مرکز میں بیٹھنا. کریں گے بھائی انشاءاللہ. لڑنا نفس سے، شیطان نفس سے لڑ کر 1 گھنٹہ دین کی بات سننا. اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ گناہ ہم سب کے معاف فرما. رات کے اندھیرے میں دن کے جالے میں جان کر انجان کر اللہ ہمارے گھر بار کے بھی بچوں کے گناہ معاف فرما. سب کو صحت تندرستی عطا فرما. مرحومین کی مغفرت فرما. ہماری زندگی کے رخ کو بدل دے. ہمارا لباس بدل، ہمارا چہرہ بدل دے. اللہ تو بدلا تو کوئی روکنے والا نہیں ہے. کرنول شہر میں کتنے لوگ چہرے لباس بدلے، کتنے لوگ جماعتوں میں جانے لگے. اللہ یہاں بیٹھے سو جتنے ساتھیاں ہیں سب کے دلوں میں جذبہ ہے. اللہ تو قبول کر لے، تو دل میں روشنی پیدا کر دے، تو بات ڈال دے. اللہ ہر بندے کو بدلنے کی، جان مال کی بازی تیرے راستے میں لگانے کی، چہرہ مہرہ لباس بدلنے کی توفیق دے دے. کب تک اے اللہ ہم دور رہیں گے؟ ہم ایمان والے ہیں، تیری محبت میں، تیرے نبی کی محبت میں جینا سکھا دے. اللہ عورتوں کو پردے میں رہنے کی ہدایت توفیق دے. عورتوں کو کامل مکمل حیا عطا فرما کہ وہ اپنی نمازیں، اپنی عبادات، اپنی تلاوت خوب کر سکیں. مردوں کو راستے میں بھیجنے کے جذبے دے دے. کوئی عورت اپنے مرد کو رکاوٹ کا ذریعہ نہ بنے. اے اللہ صحابہ کی جیسی عورتوں کے صفات ہمارے عورتوں کو دے دے. ہم میں ہر ایک کو قبول فرما. اللہ تیرے علاوہ کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے. اللہ ہماری دعا کو اپنے کرم سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. برحمتک یا رحمہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمہ.